نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کی آخری بات جو ہم نے سمجھنی تھی وہ ہے غیبت، اور غیبت سے توبہ اور معافی کیسے ممکن ہے۔ غیبت کے بارے میں ہم نے تفصیلاً کل سماعت کر لیا تھا، اس کے شرعی مسائل بھی سنے تھے۔ آج غیبت سے توبہ اور معافی سے متعلق 5 شرعی مسائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، جس کی غیبت کی اگر اس کو خبر ہو گئی تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہوگا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے سامنے یہ کہے کہ میں نے تمہاری اس طرح غیبت یا برائی کی، تم مجھے معاف کر دو، اس سے معاف کرائے، توبہ کرے، تب اس سے بری و ذمہ ہوگا۔ اگر اس کو خبر نہ ہوئی تو پھر توبہ کر لے اور ندامت اللہ کی بارگاہ میں کرے، تو علماء کہتے ہیں یہ کافی ہے، یعنی اسے جا کر بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسے خبر نہیں پہنچی تو اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اور ندامت کا اظہار کرے تو یہ کافی ہے۔ نمبر 2، کہ جس کی غیبت کی ہے اسے خبر نہ ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، پھر اسے خبر ملی کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، آیا اس کی توبہ صحیح ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ نمبر 1، پہلا قول علماء کا یہ ہے کہ وہ توبہ صحیح ہے، یعنی اس نے توبہ کی تھی، بعد میں اس کو خبر ملی جس کی غیبت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ جس نے غیبت کی اس کی مغفرت سے توبہ ہوئی، اور جس کی غیبت کی گئی جو اسے تکلیف پہنچی اس سے درگزر کیا، اس وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ اس کی توبہ معلق رہے گی، کہ اگر وہ شخص جس کی غیبت ہوئی اسے خبر پہنچ گئی اور اس کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی اگر وہ شخص مر گیا تو علماء کہتے ہیں توبہ صحیح ہے، اور توبہ کے بعد اسے خبر پہنچ گئی تو صحیح نہیں ہے، کہ جب تک اس سے معاف نہ کرائے۔ اور بہتان اگر لگایا ہے، یعنی برائی اس میں تھی نہیں اور اس سے بڑھ کر جرم کیا کہ اگر اس پر بہتان لگایا تھا، تو بہتان کی صورت میں تو توبہ کرنا اور معافی مانگنا یہ ضروری ہے، بلکہ جن لوگوں کے سامنے کسی شخص کے لیے بہتان اگر اس نے باندھا تھا تو ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، جو میں نے فلاں پر بہتان لگایا تھا اس کے بارے میں یہ باتیں میں نے کہی تھی۔ نمبر 3، معافی مانگتے وقت مانگنے میں یہ ضرور ہے کہ غیبت کے مقابل، اب معافی مانگنے گیا تو آپ دیکھیے ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، کہ اب وہ اس شخص کے پاس گیا تو اس میں یہ ضروری ہے کہ غیبت کے مقابل پہلے اس کی ثنا، یعنی حسن اچھی تعریف اس بندے کی کرے اور اس کے ساتھ اظہار محبت کرے کہ اس کے دل سے یہ بات جاتی رہے۔ اور فرض کرو اگر اس نے زبان سے معاف کر دیا تو علماء کہتے ہیں مگر اس کا دل اس سے خوش نہ ہوا تو اس کا معافی مانگنا اور اظہار محبت کرنا غیبت کی برائی کے مقابل ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس نے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، مگر اس نے سچائی اور خلوص سے معافی نہیں مانگی تھی، لیکن کسی نے کہا تو چلو مانگ لی، بڑا ہے کچھ ایسا، لیکن دل سے معافی نہیں مانگ رہا، تو علماء نے کہا کہ اس نے سچائی اور خلوص سے دل سے معافی نہیں مانگی، محض ظاہری اور نمائشی طور پر اس نے معافی مانگی تو یہ معافی تھی، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس پر اس کی پکڑ ہو جائے، کیونکہ اس نے یہ سمجھ کر، اس شخص
نے تو یہ معاف کر دیا تھا کہ یہ خلوص کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے، وہ بری ذمہ ہو جائے گا، لیکن اس کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ جو نمائشی معافی مانگ رہا ہے۔ آخری بات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، 5ویں بات، آپ کہتے ہیں جس کی غیبت کی وہ مر گیا یا کہیں غائب ہو گیا، اب پتہ نہیں وہ کہاں رہتا ہے، کہاں چلا گیا، تو اس سے اب کیسے معافی مانگے گا؟ مر گیا اس سے بھی کیسے مانگے گا؟ جو چلا گیا اب اس سے کیسے معافی مانگے گا؟ تو یہ تو معاملہ بہت دشوار ہو گیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب اس بندے کو چاہیے، غیبت کرنے والے کو، کہ وہ نیک کام کی کثرت کرے، نیکیاں زیادہ کرے، تاکہ اگر اس کی نیکیاں کل قیامت کے دن غیبت کے بدلے میں اسے دے دی جائیں، جب بھی اس کے پاس نیکیاں باقی رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں تو اب دنیا میں وہ نیکیاں زیادہ کرے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ سے ہر وقت دعا مانگے کہ ہمیں اللہ غیبتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی زبان کے معاملے میں اللہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے، یہ دیکھیے کہ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ بھی بڑی شاندار ہے، اور پیچھے وہ انسان کی عزت اور حرمت کو سمجھانے کے بعد اب دیکھیے اب جو آیت کریمہ آئی وہ کیا خوبصورت آیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا کیا، اور حسب نسب کے اس انتہائی درجے پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑھائی کا اظہار کرنے کی کوئی وجہ نہیں، سب برابر ہو اور ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو، اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار نہ کرو، اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں، قبیلے، خاندان تمہارے لیے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ اب یہ دیکھیے قبیلے کیوں بنے، قومیں کیوں بنی، خاندان کیوں بنے، اللہ نے بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم آپس میں پہچان رکھو اور ایک دوسرے کا نسب جانے، اور اس طرح کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے، نہ یہ کہ اپنے نسب پر فخر کرنے لگ جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں امور اگرچہ کثیر ہیں کہ جن کی وجہ سے فخر و تکبر انسان کرتا ہے، لیکن نسب ان سب میں بڑا ایک امر ہے، کیونکہ مال، حسن اور بزرگی کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر، کیونکہ مال کی وجہ سے انسان تکبر کر سکتا ہے، حسن کی وجہ سے بھی تکبر کرتا ہے، اپنی بزرگوں کی وجہ سے بھی کہ میں اعلیٰ نسب والا ہوں۔ تو یہ جو انسان جو ہے ان چیزوں میں تکبر جو کرتا ہے تو یہ تکبر ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ ان چیزوں کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر جو ہے علماء کہتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے یہاں بطور خاص اس آیت کریمہ میں اسے ذکر کیا گیا۔ فخر و تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب اپنے نسب کے ذریعے دوسروں پر تکبر کرنا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بات لکھتے ہیں کہ جس آدمی کا اچھا نسب ہو اسے دوسرے نسب والوں کو وہ حقیر جانتا ہے، اور بعض لوگ حسب اور نسب کے ذریعے اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا کہ دوسرے لوگ ان کی ملکیت میں اور ان کے غلام ہیں، تو وہ ان سے میل جول کرنے، ان کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کہتے ہیں امام غزالی ان کی زبان پر یوں آتا ہے
کہ تکब्बुर करते हुए वो दूसरों को घटिया किस्म के अल्फाज से पुकारते हुए कभी उनकी ज़ुबान से आ ही जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कौन है, मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां मेरा उससे ताल्लुक़ है, तुम्हें मुझसे बात करने या मेरी तरफ देखने का क्या हक है। तो तुम जैसे लोग मुझसे यानी तेरे जैसे लोग मुझसे बात करते हैं और मुझसे इस किस्म की तू गुफ्तगू करता है, ये वो तकब्बुर है। इमाम गज़ाली कहते हैं कि जो उसके अंदर नस्ब की वजह से पैदा हुआ तो उसकी ज़ुबान से उसका इजहार इन अल्फाज से होता है। और आप कहते हैं कि ये एक पोशीदा रग है कि कोई भी नस्ब वाला इससे खाली नहीं, अगरचे वो नेक हो बाअमल हो, लेकिन बाज़ औक़ात हालत इत्तिदाल पर होने की सूरत में ये बात ज़ाहिर नहीं होती। जबकि अगर उस पर गुस्से का गलबा हो तो इमाम गज़ाली कहते हैं कि वो उसके नूर बसीरत को बुझा देता है और इस किस्म की गुफ्तगू उसकी ज़ुबान पर आ जाती है। नस्ब के ज़रिए फ़ख्र और तकब्बुर करने वालों की मेरे आका ने कैसी मज़म्मत की है, आइए मैं हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ, बड़े गौर से सुनिए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक शख्स से मेरी तकरार हो गई। हुजूर बैठे हैं, उन्हीं की मौजूदगी में कहते हैं एक शख्स से मेरी तकरार हो गई, तो मैंने उसे कहा, ए काली औरत के बेटे। अब ये देखिए, ये सफ़ेद चमड़ी वाले भी होते हैं तो लोग काले जो होते हैं शक्ल में, तो ये भी लोग इस तरह भी फ़ख्र करते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि मैंने एक शख्स से ये कहा कि एक काली औरत के बेटे, तो जब मैंने उसे इस तरह पुकारा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, साआ पूरा नहीं भरा जाता, सफ़ेद औरत के बेटे को सियाह औरत के बेटे पर कोई फजीलत नहीं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते, जब हुजूर ने मुझे ये कहा, अल्लाहु अकबर, फरमाते हैं मैं ज़मीन पर लेट गया और जिसको मैंने कहा था ए काली औरत के बेटे, मैंने उस शख्स से ये कहा कि तुम खड़े हो जाओ और मेरे रुखसार को पामाल कर दो, यानी अपने पाँव मेरे रुखसार पर रखो। अल्लाहु अकबर। तो देखिए कि किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तंबीह की जब उन्होंने सफ़ेद खातून का बेटा होने की वजह से अपने आप को अफजल समझा और ये बात ख़ता और नादानी की वजह से हुई। तो देखिए कि ये हुजूर के तरबियत याफ्ता सहाबा हैं कि कैसे उसी मजलिस में तौबा की और किस तरह अपने आप को तकब्बुर के दरख्त को जो दिल में लगने वाला था, उस तकब्बुर के दरख्त को उस शख्स के तलवे के ज़रिए जड़ से उखेड़ कर फेंका कि जिसके मुकाबले में तकब्बुर किया गया था, क्योंकि आपको मालूम हो गया था कि तकब्बुर को सिर्फ आजिज़ी के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। तो ये है, देखिए एक सहाबा फ़ौरन कैसे अपने तकब्बुर को ख़त्म करते थे। इसी सिलसिले में एक और हदीस पाक मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दो आदमियों ने एक दूसरे पर फ़ख्र का इजहार किया। अब हुजूर की मौजूदगी में एक दूसरे पर फ़ख्र का इजहार किया। एक ने कहा कि मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां का बेटा फलां हूँ, तुम कौन हो, तुम्हारी तो माँ ही नहीं। अल्लाहु अकबर। ये सामने वाले से एक शख्स ने इस तरह के जुमले कहे कि मैं फलां का बेटा फलां हूँ, तुम्हारी तो माँ ही नहीं। अल्लाहु अकबर। तो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तरबियत की। उस पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दो आदमियों ने एक दूसरे पर फ़ख्र किया। अब देखिए मेरे आका किस तरह पिछली उम्मतों में भी जानते हैं और पिछले नबियों की उम्मतियों के जो मामलात हैं वो भी मेरे आका को कैसे पता है। अब देखिए हुजूर किस तरह समझा रहे हैं कि फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दो आदमियों ने एक दूसरे पर फ़ख्र किया। उनमें से एक ने कहा कि मैं फलां का बेटा फलां हूँ। इस तरह वो 9 पुश्ते शुमार करता चला गया, यानी अपना फ़ख्र करके दिखा रहा है, अपनी 9 पीछे की पुश्तें गिनवा रहा है। और
اس نے بھی یہی کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں 9 پشتیں وہ شمار کر گیا اور سامنے والے سے اس نے بھی یہی کہا تھا تیری تو ماں ہی نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ جس نے فخر کا اظہار کیا ہے، اے موسیٰ اس سے فرما دیجئے کہ وہ 9 پشتیں جو ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگی۔ یعنی وہ 9 کی 9 وہ جہنم میں جائیں گی اور 10واں تو ہے جو تو جس کی پشت ہے اور تم بھی اسی میں سے ہو۔ تو پھر میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے یا وہ اللہ کے نزدیک ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے ناک سے گندگی کو ڈھکیلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سفید چمڑی والا، کالی چمڑی والا، عربی عجمی کون عزت والا ہے، وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا اس آیت کریمہ میں۔ کل ہم سماعت کریں گے اور کل میں آپ کے سامنے وہ خطبہ حجت الوداع بھی اسی میں آئے گا کہ جو آخری حج کے خطبے میں میرے آقا نے کتنے خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے تھے عرفات کے میدان میں، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے تکبر سے، فخر سے اور برائی سے، باطنی ساری امراض سے قرآن کا صدقہ اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے، غور و فکر کرنا آسان کر دے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مولا کریم مضبوط سے مضبوط تر رکھنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارے لیے سمجھانا آسان کر، ہمیں سمجھنا آسان کر یا رب العالمین۔ ہمیں مولا کریم ہر قسم کی بناوٹ، منافقت، ریاکاری، بد اخلاقی، دل آزاری سے بچا۔ اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے، با عمل بنا دے، ایسا بنا دے کہ تجھے تیرے محبوب کو پسند آ جائے۔ یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اللہ کرم فرما دے۔ وہ درندے مولا کریم ایک ہاسپٹل رہ گیا، اسے بھی خالی کرنے کے لیے کہا مولا کریم تاکہ وہ ظلم کی انتہا کر دے۔ مولا کریم ان درندوں کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے۔ اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ یہودیوں کو نصف و نابود فرما، دشمنان اسلام کا مقابلہ فرما۔ اے رب کریم حضور کی امت کی خیر فرما، حضور کی امت کی خیر فرما، ہر مقام پر حضور کی امت کو عزتیں عطا فرما۔ مولا کریم حضور کے دشمنوں کو، حضور کی امت کے دشمنوں کو نصف و نابود فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔